بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اس آیت میں مشرکین کے پہلے اعتراض کا جواب ہے۔ 3 اعتراض کیے تھے انہوں نے۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ یہ رسول کیسے ہیں کہ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض تھا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی خزانے، مال، باغات ہونے چاہیے۔ تیسرے سوال کا جواب پہلے دے دیا ہے۔ اب یہاں سے پہلے سوال کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ انسانی ضروریات لگی ہوئی ہیں، آپ انسان ہیں، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ ما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے، ان کے ساتھ ساری انسانی ضروریات لگی ہوئی تھی۔ تو یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ کسی نہ کسی نبی کو کسی درجے میں مانتے تھے۔ تو فرمایا ان سب کو باوجود انسان ہونے کے تم تسلیم کرتے ہو، تو آخری نبی اگر انسان ہے تو یہ کون سی کوئی انوکھی بات ہے؟ پہلے بھی انسانی انبیاء آئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء انسان تھے، سارے انبیاء بشر تھے، اور سارے انبیاء کے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوئے تھے۔ لہذا جب باقی سب میں یہ تسلیم ہے تو پھر آخری پیغمبر میں یہ باتیں تسلیم کیوں نہیں؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ایک اور جواب دیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ دراصل کفار کے لیے نبی کا بشر ہونا، نبی کا انسان ہونا، یہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان بن گیا۔ یہ ان کے لیے بھئی دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے نبی بھیجا کفار کی ہدایت کے لیے، رسول بھیجا کفار کی ہدایت کے لیے، لیکن ان کے ہدایت کے آگے رکاوٹ کیا چیز بن گئی؟ نبی کا انسان ہونا، نبی کا کھانا پینا، انسانی ضروریات کا ان کے ساتھ لاحق ہونا، یہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان بن گیا، آزمائش اور امتحان بن گیا۔ اس لیے کہ وہ حق کے طالب نہیں تھے، ہدایت کے طالب، وہ ضدی تھے، عناد پرست تھے، اور عناد پرست اور ضدی ہمیشہ اعتراض کی جگہ ڈھونڈتا ہے، سوال کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، اشکال کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ دیکھا کہ نبی ہے لیکن انسان ہے تو انکار کر دیا، اعتراض کی گنجائش اس نے ڈھونڈ لی کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ تو نبی کا انسان ہونا اور بشر ہونا اس کے لیے کیا بن گیا؟ آزمائش، امتحان بن گیا۔ تو مسلمانوں کو اس میں تنبیہ کی ہے، ساتھ ساتھ فرمایا بعضکم لبعض فتنہ، جیسے نبی کا انسان ہونا کافروں کے لیے آزمائش اور امتحان بن گیا، فرمایا کفار تمہارے لیے بھی امتحان ہے۔ کفار کا تم پر اعتراض کرنا، کفار کا نبی پر، مذہب پر، اسلام پر اعتراض کرنا تمہارے لیے بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب وہی رہے گا جو صبر کرے گا۔ اس لیے سوال کیا اتصبرون، کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ کیا تم صبر؟ بھئی کفار کے لیے نبی کا انسان ہونا آزمائش بنا، وہ صبر نہیں کر سکے، اعتراض کر دیا اور ہدایت سے کیا ہو گئے؟ محروم۔ فرمایا کفار تمہارے اوپر اعتراض کریں گے، تمہارے مذہب پر، تمہارے ایمان اور عقائد پر کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے، تو تمہارے لیے کفار کیا بن جائیں گے؟ آزمائش اور امتحان۔ اتصبرون، کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ کامیابی تمہیں بھی تب ملے گی جب تم اس آزمائش میں صبر کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ اگر تم صبر نہ کر سکے اور ان کے اعتراضات میں آ گئے اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو گئے تو تم بھی ہدایت سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کفار کے اعتراضات کے اوپر صبر سے کام لے، صبر سے۔ بھئی کسی نے اعتراض کر دیا،
آپ کو اس کا جواب نہیں آتا، معلوم نہیں ہے، تو معلوم نہ ہونا کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اسلام غلط ہو گیا، مذہب کیا ہو گیا، غلط ہو گیا، یا کوئی عقیدہ غلط ہو گیا ہے۔ آپ یہ سوچ کر کے یہ میرے لیے کیا ہے، امتحان ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی نہیں آتا، لیکن اعتراض بھی ہو رہا ہے، اشکال بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس پر صبر کر لیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اندر صبر عطا فرما اور میری رہنمائی فرما۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اعتراض آپ کے دماغ میں، دل میں کھٹک رہا تھا اور اسلام کے بارے میں شک پیدا کر رہا تھا، ایک موقع پر وہ اعتراض حل ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو لے کر شک میں مبتلا ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ آپ آزمائش میں پورے نہیں اترے اور آپ نے صبر نہیں کیا، تو لہذا شک میں مبتلا ہونے کے بعد آپ کے لیے یہ راستہ کھل جائے گا کہ آپ کسی بھی وقت ہدایت سے ہٹ سکتے ہیں، کسی بھی وقت گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کا رب کیا ہے، دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کی جو پہلی 4 آیات ہیں، چاروں آیات میں دوسرے سوال کا جواب۔ دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی کیا ہونا چاہیے، فرشتہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی مواقع پر ان کا ایک اور سوال بھی ہوتا رہا جس کو یہاں ساتھ ملا دیا گیا۔ وہ یہ کہ دوسرے اعتراض میں 2 باتیں تھیں، 2 مطالبے تھے ان کے۔ ایک یہ تھا کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نرا ربنا، اللہ براہ راست ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، ہم اللہ کو براہ راست کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہم اللہ کو براہ راست کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 اعتراض، 2 بڑے مطالبے تھے ان کے، جو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پہلے بھی آتے رہے ہیں، آگے بھی آئیں گے۔ تو اللہ نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا پہلے ایک ہی جملے میں، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، دونوں باتوں کا جواب دے دیا۔ پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ آنا چاہیے، ہمارے پاس فرشتہ آنا چاہیے، فرمایا پہلے انہیں اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، پھر یہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا دراصل یہ غرور میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنی ذات میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ انسان کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، اس کے اوپر ان کی نظر نہیں ٹھہر رہی، اب اپنے لیے فرشتہ منگوانا چاہتی ہیں، اپنے لیے فرشتہ، یعنی یہ منہ اور مسور کی دال، کہ یہ اتنا بڑے مقام پر آ گئے ہیں، اتنے بڑے پاکیزہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کے مطالبے پر فرشتے ان کے پاس جاتے رہیں۔ حالانکہ فرشتہ نبی کے پاس براہ راست آتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کے پاس فرشتہ آتا ہے وہی لے کر اللہ کی طرف سے، وہ صرف نبی کی ذات ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ یہ نبی کے مقام تک پہنچے اور اپنے لیے فرشتے منگواتے رہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استکبروا فی انفسہم، چودھری جو ہوئے، سردار جو ہوئے مکہ کے، اس لیے ان کے دماغ میں وہ دنیا گھسی ہوئی ہے، اپنی ذات میں تکبر انہوں نے گھسایا ہوا ہے، اور اسی تکبر میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتہ ہمارے پاس آنا چاہیے، فرشتہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ وَاتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، دوسری بات کا جواب انہوں نے کہا کہ نَرَىٰ رَبَّنَا، ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، براہ راست ہم رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا آتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، ان کی سرکشی دیکھیں، ان کی سرکشی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کی تجلی کو براہ راست برداشت کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی اور وہ نہیں دیکھ سکے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ کفار جو ابھی تک ایمان بھی نہیں لائے ہیں، یہ
اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ یہ مطالبہ لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ان کے دونوں مطالبے تکبر اور سرکشی پر مبنی ہیں، حقیقت میں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے گویا کہ ایک مذاق ہے، گویا کہ ایک طرح کا کیا ہے، طنز ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا، خود کیوں نہیں آتا ہے، خود کیوں نہیں آتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی یہ اوقات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ چودھری صاحب نے میرے پاس قاصد، کوئی چودھری کا نوکر ہو، نوکر یہ کہے کہ چودھری نے میرے پاس پیغام کیوں بھیجا ہے، خود آنا چاہیے تب کام کروں گا۔ اگر ایسا کر لے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ ہے؟ جو اس کا اشر ہوگا وہ تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہاں وہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اتنا مقام و مرتبہ نہیں ہے جو یہ مطالبات کر رہے ہیں، گویا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کا کیا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ آگے پہلی بات کا ایک اور جواب دیا ہے۔ پہلی بات کیا تھی کہ ہم فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس کیا آنا چاہیے، فرشتہ۔ اللہ نے جواب دیا کہ فرشتہ آئے گا، تمہارے پاس فرشتے آئیں گے اور تم دیکھو گے، لیکن جس دن آئیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن تمہارے پاس خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، خوش ہونے کی کوئی وجہ، مطلب یہ ہے کہ جلدی نہ کرو، فرشتے آئیں گے، قبر میں آئیں گے، قیامت والے دن آئیں گے اور جہنم میں تمہیں ڈالنے کے لیے آئیں گے، سزا دینے کے لیے۔ اس دن تمہارے پاس خوشی کا کوئی موقع نہیں آئے گا۔ ہاں ابھی سے فرشتے نہ منگواؤ، اگر ابھی آ گئے تو اب بھی تمہاری خیر نہیں ہوگی، تمہاری خوشی کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ تم مجرم ہو۔ اور فرشتے جب آتے ہیں تو مجرمین کو سزا دینے کے لیے آتے ہیں۔ فرشتے آئے تھے، قوم لوط کے پاس آئے تھے، لیکن الٹا کر کے پٹکنے کے لیے آئے تھے۔ فرشتے قوم سمود کے پاس بھی آئے، لیکن ان پر زلزلہ لانے کے لیے۔ فرشتے قوم عاد کے پاس بھی آئے، لیکن اندھیری لا کر انہیں بھی زمین پر پٹکنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب فرشتے آتے ہیں ایسوں کے پاس، مجرمین کے پاس، تو پھر ان کے پاس بچنے کا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اسی پر جو ہے کیا کر لو، صبر کر لو، اسی پر ابھی گزارا کر لو کہ تمہارے پاس نبی آئے ہیں، فرشتے تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، فرشتوں کے آنے کا مطالبہ چھوڑ دو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ یہ دوسری بات کا دوسرا جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم براہ راست اللہ کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ براہ راست ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ہاں ہم آئیں گے، لیکن تمہارے اعمال کے پاس۔ تمہارے کب؟ قیامت والے دن۔ قیامت والے یہ جو اعمال تم دنیا میں کر رہے ہو، جن کے اوپر تمہیں بھروسہ ہے، جن کے اوپر تمہیں کیا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کر دی ہے، ہم نے اتنی سائنسی ایجادات کر دی ہیں، ہم نے اتنی سائنسی ایجادات کر دی ہیں، ہم نے سینکڑوں بیماریوں کی دوائیاں ایجاد کر دی ہیں۔ عام طور پر یہی چیز سامنے لے کر آتے ہیں کہ دیکھو ایک مولوی 60 70 80 سالہ زندگی کے اندر بس یہ سکھاتا ہوا مر جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، استنجا ایسے کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، نماز جنازہ ایسے پڑھنی ہے۔ اور ایک طرف وہ یورپ کا سائنسدان ہے جو اپنی 60 70 سالہ محنت کے اندر بیماریوں کی دوائیاں ایجاد کر جاتا ہے، بس میں ہیپاٹائٹس کی دوائیاں ایجاد کر کے جاتا ہے، سینکڑوں بیماریوں کی دوائیاں ایجاد کر کے جاتا ہے۔ اس کا کام بڑا ہے یا اس کا کام بڑا ہے؟ وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہاں بھی وہی دنیا گھسی ہوئی ہے۔ روح کی جو تندرستی کا علاج دے رہا ہے وہ تو معمولی مولوی ہے، کیونکہ وہ استنجا، نماز، روزے اور عبادات بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ تو معمولی سی بات ہے۔ ہاں جو دنیا کا کوئی فائدہ دے رہا ہے تو وہ اس سے بڑا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قدمنا الی ما عملوا، جن اعمال پر تمہیں گمانڈ ہے، ہم تمہارے پاس تو دنیا میں نہیں آتے، لیکن تمہارے اعمال کے پاس ضرور آئیں گے۔ تمہارے اعمال کے پاس جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فجعلناہ ھباء منثورا، جن اعمال کو تم اتنا بڑا کر کے پیش کر رہے ہو، ہم انہیں اڑتی ہوئی دھول کی طرح بنا دیں گے۔ یعنی قیامت والے دن وہ اعمال تمہارے کام، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں تھا۔ تمہارے پاس ایمان ہے، کوئی بھی عمل اچھا تب ہوتا ہے جب ایمان کے بعد ہو۔
اگر ایمان کے بعد نہیں ہے تو بظاہر کتنی بڑی خدمت ہی کیوں نہ ہو انسانیت کی، اللہ کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر سے کام لو، ہم ابھی دنیا میں تو تمہارے پاس نہیں آ سکتے تمہارے سامنے، لیکن آئیں گے، اور جس دن آئیں گے تو تب تمہارے اعمال کا حساب لینے آئیں گے، تب تمہارے اعمال کا حساب لینے آئیں گے، اور جن اعمال پر تمہیں فخر ہے وہی اعمال اللہ کے سامنے اڑتی ہوئی دھول کی طرح ہو جائیں گے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، چونکہ پچھلی آیت کے آخر میں جو دوسرا جواب دیا گیا اور پہلے بات کا دوسرا جواب دیا گیا، دونوں کے اندر آخرت کی تھوڑی سی جھلک پیش کی گئی ہے۔ فرمایا فرشتے آئیں گے تو عذاب لائیں گے، اس دن تمہارے پاس خوش ہونے کی کوئی وجہ باقی۔ اسی طرح فرمایا ہم آئیں گے تمہارے پاس، رب آئے گا تو پھر تمہارے اعمال کا حساب لینے آئیں گے، اور تمہارے وہ اعمال جن پر تمہیں فخر ہے وہ اڑتی ہوئی دھول کی طرح ہو جائیں گے۔ چونکہ قیامت کی جھلک تھی تو اس لیے فوراً اس کے مقابلے میں اہل جنت کا بھی ایک نظارہ دکھا دیا، بیان کر دیا۔ فرمایا جنت والے یومئذ خیرون، اس دن ٹھکانہ بھی ان کا بہتر ہوگا، اور ان کے سونے اور آرام کرنے کی جگہ بھی کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ یعنی اہل جہنم تو بیچارے سختیوں میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، جیسے کہ پیچھے آیا تنگ اور تاریک جگہ میں ہوں گے، اب ہاتھ پاؤں ان کے جکڑے ہوئے ہوں گے، جیسے مجرم کو سزا کے لیے لایا جاتا ہے۔ لیکن اہل جنت کا فرمایا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا، اور ان کے سونے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ بھی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ آگے آخر تک جو آخری 3 آیات ہیں وہ چھوڑ کر اس سے پہلے تک آخرت کے بارے میں کل 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن مجرمین کی حالت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 نظارے بیان کیے ہیں۔ چونکہ ہم نے شروع میں بتایا کہ توحید رسالت کے بعد آخرت کا بیان بھی ہے، تو یہاں سے آخرت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو 3 نظارے، 3 جھلکیاں آخرت کی پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی 2 آیات کو دیکھیں ذرا دھیان سے۔ فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، قیامت وہ دن ہے کہ جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا، آسمان بادلوں کی وجہ سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتر پڑیں گے۔ 2 باتیں ہیں، آسمان پھٹے گا اور وہ بھی سفید بادلوں کی وجہ سے، پھر کیا ہوگا؟ فرشتے اتریں گے۔ اس کے بعد الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت حقیقی صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور چوتھی بات وکان یوما علی الکافرین عسیرا، وہ دن کفار پر تنگ ہوگا، وہ دن کفار پر۔ تھوڑا تصور خیالات کی دنیا میں جائیں، ایک منظر بتایا ہے قیامت کے دن کا، کہ جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے آئیں گے تو وہ منظر کیا ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ سفید بادلوں کی وجہ سے جیسے آسمان پھٹ گئے ہوں، آسمان کیا ہو گئے ہوں، یعنی راستے بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسا لگے گا کہ سفید بادلوں کی وجہ سے در حقیقت وہ بادل نہیں ہوں گے، وہ حقیقت میں نور ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہوگی جو بادلوں کی شکل میں ہوگی، اور آسمانوں میں راستے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے موجود ہوں گے، تو ارد گرد فرشتوں کی قطاریں ہوں گی، فرشتوں کی صفیں ہوں گی، فرشتوں کی لائنیں بنی ہوئی ہوں گی۔ اسی کے بارے میں فرمایا نزل الملائکۃ تنزیلا، اور ایسی حالت ہوگی جیسے کوئی بادشاہ اپنے دربار لگاتا ہے اور درباری صف باندھے ارد گرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، محافظ ارد گرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پروٹوکول سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے تو اس وقت فرشتے لائن باندھے، صفیں باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ تب فرمایا حقیقت میں بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں مجازی بادشاہ بہت سارے تھے، یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اور اس دن حقیقت میں یہ دکھایا جائے گا کہ بادشاہ حقیقی کون ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا اس دن پھر کفار کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کان یوما علی الکافرین عسیرا،
وہ دن کفار کے اوپر کیا ہوگا؟ بہت بھاری ہوگا، بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ حساب کا دن ہوگا۔ تب مہلت ختم ہو چکی ہوگی، تب تک مہلت ہے ہر ایک کے لیے۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ جو آگے والی 2 آیات ہیں، ان آیات میں قیامت کا ایک خاص منظر بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا تعلق ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط، اس کی عادت تھی کہ جب بھی کبھی سفر سے واپس آتا تو پورے مکہ کے سرداروں کی دعوت کرتا تھا، تو اور ہر دعوت میں اس کی کوشش ہوتی کہ مکہ کے سبھی سردار حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام سرداران کے ساتھ ایک دفعہ اس نے دعوت میں شریکت کی دعوت دے ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دعوت میں شریک ہوئے، لیکن کھانا کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا، کھانا نہیں کھایا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا عقبہ بن ابی معیط، تو پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت تبھی قبول کر سکتا ہوں، تمہارا کھانا تبھی کھا سکتا ہوں جب تم میرے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اسلام قبول کرو تو میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب عرب والوں میں ایک یہ خوبی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی ہتک سمجھی کہ کوئی مہمان بغیر کھانا کھائے گیا ہے، چلا جائے، چنانچہ مجبور ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کھا لیا، دعوت ختم ہو گئی۔ تو عقبہ بن ابی معیط کی دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ، وہ بھی دشمن اسلام تھا اور مشرکین مکہ میں سرداری کے مرتبے پر وہ بھی فائز تھا۔ تو وہ اس کا جگری یار تھا عقبہ بن ابی معیط کا، دوست تھے دونوں۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے عقبہ بن ابی معیط کو برا بھلا کہا اور کہا کہ عقبہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کیا کرتا، میرے مہمان تھے اور میری دعوت اور کھانا کھائے بغیر چلے جاتے تو میری عزت خاک میں مل جاتی، لہٰذا میں اپنے مہمان کو بغیر کھانا کھلائے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مجبوری میں پڑھ لیا ہے، میں نے مجبوری میں پڑھ لیا۔ عربوں کی مہمان نوازی بھی عجیب ہے، شاید میں نے پہلے سنایا ہو کہیں، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کسی آدمی نے کسی منڈی میں ایک اونٹنی بکتی ہوئی دیکھی، اونٹنی اسے پسند آ گئی، اس نے جا کر قیمت پوچھی تو قیمت اونٹنی کے مالک نے زیادہ مانگ لی، یہ اتنی قیمت پر نہیں لینا چاہتا تھا اور سودا طے نہیں ہو سکا، اس لیے واپس چلا گیا۔ جب گھر گیا تو دوسرے لوگوں سے جب ملاقات ہوئی اور انہیں بتایا کہ آج میں نے منڈی میں اونٹنی بکتی ہوئی دیکھی ہے، اور لیکن اونٹنی بڑی اچھی تھی، ساری اس کی صفات، اس کے حلیہ نشانیاں بتائیں، تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا پھر یہ تو خریدنی چاہیے تھی، اس نے کہا قیمت بہت زیادہ تھی، قیمت بتائی تو لوگوں نے کہا کوئی مہنگی نہیں ہے، ایسی خوبیوں والی اونٹنی ملے گی نہیں اتنی قیمت میں۔ کل وہ دوبارہ چلا اس آدمی کو ڈھونڈنے کے، اب جا کے اونٹنی خریدتا ہوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا گھر جا کر پتہ کیا، اس کے گھر جا پہنچا اور اس آدمی سے ملاقات ہوئی، تو اس آدمی کو کہا کہ میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کام بعد میں، پہلے آپ کھانا کھائیں گے، بیٹھیں۔ بٹھایا اسے، کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو کہا کہ اب آنے کی وجہ بتائیے، تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو اونٹنی آپ بیچنے گئے تھے میں وہ اونٹنی خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا اوفو، پھر تو آپ رہ گئے، پھر تو آپ وہ اونٹنی آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو ابھی کھایا ہے نا یہ وہی اونٹنی تھی، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں تھا، اور مہمان آئے اور میں اس کی مہمانی نہ کروں یہ میری عزت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے وہی اونٹنی ذبح کر دی، وہی اونٹنی
جی بھائی، اس سے اندازہ لگائیں کہ عرب کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کا واقعہ ہے. تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ میں نے تو مہمان نوازی میں کلمہ پڑھا ہے، حقیقت میں اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تھا. اب اس نے کہا کہ میں تجھ سے تب راضی ہوں گا. کس نے؟ وہ جو دوست تھا، جگری یار ابی بن خلف، وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں تجھ سے راضی تبھی ہوں گا جب تو اسلام چھوڑے گا، نعوذ باللہ. اور صرف اتنا بھی نہیں، بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر جب تک تو تھوکے گا نہیں، میرا تیرا تعلق ختم، تیری میری دوستی اور یاری کیا ہے؟ ختم. وہ بدبخت گیا اور اس نے اسلام تو چھوڑا ہی، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے تھوکنے کی کوشش کی، لیکن قدرتی طور پر اللہ کی قدرت سے وہ تھوک پلٹ کر اس کے چہرے پر آیا. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ داغ قیامت تک اس کے ساتھ ہوگا. تھوک کا وہ داغ جو اس کے چہرے پر واپس پلٹ کر آئی، وہ قیامت تک اس کے چہرے پر رہے گا. تو بہرحال یہ صورتحال پیش آئی. تو اس کے اوپر یہ جو عقبہ بن ابی معیط تھا، جس نے اپنے دوست کو راضی رکھنے کے لیے اسلام جو قبول کیا تھا اس کو چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، اس کے لیے تو بالخصوص یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ہر مجرم کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے. ان کا انجام بیان کیا ہے. فرمایا قیامت والے دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ جو ظالم ہے، جو کیا ہے؟ ظالم سے مراد ہر وہ شخص جو اسلام سے انکاری ہے، جو اسلام سے کیا ہے؟ انکاری ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی شکل میں وہ اسلام سے انکاری ہے. تو فرمایا اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا. وہ اپنے ہاتھوں پر کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ افسوس کی وجہ سے. اسے افسوس ہوگا کہ کاش کہ میرے پاس اسلام قبول کرنے کا موقع تھا، اسلام قبول کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہدایت لے کر آئے تھے، کاش کہ میں اس ہدایت پر لبیک کہتا اور اسلام قبول کر لیتا. دیکھیں آگے اسی بات کو نقل کی ہے. اب وہ افسوس کی وجہ سے ہاتھ کاٹے گا. روایات میں آتا ہے کہ وہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں بالخصوص کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چباتا رہے گا قیامت والے دن، یہاں تک کہ وہ ہاتھ پورا بازو کندھے تک ختم ہو جائے گا، کھا جائے گا. پھر بازو اگے گا اور پھر اس کو افسوس میں کاٹتا رہے گا، چباتا رہے گا، اور پھر پورا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، رسول کے ساتھ میں اپنا تعلق بنا لیتا. اور ساتھ ہی افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست. اس کے لیے تو بالخصوص ہے کہ اس نے ابی بن خلف کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کی ہے. لیکن ہر ایک ظالم کافر اور منکر کی یہی حالت ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو بھی بندہ گمراہ ہوتا ہے یا اسلام سے دور ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی غلط بندے کے ساتھ تعلق اور دوستی کی وجہ سے، غلط قیادت کے ساتھ تعلق اور دوستی کی وجہ سے، غلط کتاب کے ساتھ تعلق اور دوستی کی وجہ سے، کسی نہ کسی کی غلط پڑھائی ہوئی پٹی پر چلتے ہوئے وہ اسلام سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. تو وہ اسی پر افسوس کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. صرف دوست نہ بنانے کی بات نہیں ہے، عام آدمی کو صدیق کہتے ہیں، دوست کو صاحب بھی کہا جاتا ہے، عربی میں صدیق بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں خلیل کا لفظ بولا ہے. جگری یار، جگری جس کی ہر بات مانی جائے، جس کی ہر بات. تو فرمایا کہ کاش کہ میں کسی کو ایسا دوست نہ بناتا کہ اس کی باتوں میں آ کر میں اسلام سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. یہ وہ قیامت والے دن کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اسلام سے دور ہوا اور گمراہی میں جا پڑا تو وہ افسوس کرتے ہوئے ہاتھ کاٹے گا اپنا، اور اسی افسوس میں پھر وہ وجوہات بھی بیان کرے گا. کہے گا کہ میں ایک تو دنیا میں مجھے موقع ملا تھا رسول کے ساتھ ہونے کا،
لیکن میں نے رسول کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا، نبوت کے ساتھ میں نے اپنا تعلق۔ دوسرا یہ اس پر افسوس کرے گا کہ میں نے دنیا میں غلط لوگوں سے تعلق رکھا، غلط لوگوں کے ساتھ دوستی رکھی ہے، کاش کہ میں یہ تعلق نہ بناتا، کاش کہ میں غلط لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ فرمایا کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہے گا کہ مجھے اس غلط دوستی نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے گمراہ کر دیا، نصیحت سے مجھے کیا کر دیا۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، کہ غلط لوگوں کی دوستی، غلط لوگوں کے تعلق کی وجہ سے میں کیا ہو گیا؟ ذکر سے دور ہو گیا، قرآن سے کیا ہو گیا؟ بھئی نبی کی لائی ہوئی نصیحت قرآن ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کس میں ہیں؟ قرآن میں ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحتیں بھی کس میں ہیں؟ قرآن میں ہیں۔ تو وہ افسوس کرے گا اس بات کے اوپر کہ میں غلط دوستی کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے قرآن سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کیا ہو گیا ہوں؟ دور ہو گیا ہوں، اور شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان سو انسان کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کب چاہتا ہے کہ کوئی انسان پگڑی باندھے؟ شیطان کب چاہتا ہے کہ انسان معزز ہو کے رہے، قیامت والے دن بھی اس کی عزت ہو؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن بھی ذلیل ہو اور دنیا میں بھی کیا ہوتا رہے؟ ذلیل ہوتا رہے، اللہ کے دروازے پر نہ آئے۔ تو وہ کہیں اسی پر افسوس کرے گا کہ میں غلط تعلق اور دوستی کی وجہ سے قرآن سے کیا ہو گیا۔ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کی ایک وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جادو کی کتابوں میں منہمک ہو گئے، اور جادو کی کتابوں میں منہمک ہو کر نبذا کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی جادو کی کتابیں پڑھنے لگے، جادو کے افسانوں میں وہ ایسے کھو گئے کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں اور اللہ کے احکامات کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ آج ہماری حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے، ہم موبائل میں، دنیا کے دوسری چیزوں میں مصروف ہو کر، دنیاوی کے غلط تعلقات میں مصروف ہو کر ہم بھی قرآن سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ بھئی روڈ پر نعرے لگانے کے لیے تو ہم تیار ہیں کسی نہ کسی درجے میں کہ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ہم نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن خود قرآن پر ہم عمل کر رہے ہیں، قرآن کو جو عزت ہمیں دینی چاہیے وہ ہم عزت دے رہے ہیں۔ بھئی قرآن پر عمل نہ کرنا بھی در حقیقت قرآن کی توہین ہے، کتاب اللہ کی کیا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبذا کتاب اللہ وراء ظہورہم، بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ کیا انہوں نے تورات اٹھا کے پیچھے ڈال دی تھی؟ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، تورات کو پڑھنا، عمل کرنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنے کا اور اس کی توہین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی اور تعلق میں، کسی اور چیز میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھول جانا اور اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تیسرا منظر بیان کیا ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف، قوم کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی نا، پیچھے جو منظر بیان کیا ہے کہ فرشتوں کے صفوں کے بیچ میں اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اس اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے اور آ کر اپنی قوم پر مقدمہ دائر کریں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ بھئی صاف الفاظ ہیں، کیا کہیں گے؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ میں الفاظ کا ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، الفاظ یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ کس نے چھوڑا ہے؟ یا تو تب کے کافر اور مشرکین چھوڑ چکے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے، یا آج کے ہم مسلمان بھی کیا ہے؟ چھوڑ چکے ہیں۔ بھئی قرآن کو چھوڑنے کا یہی مطلب ہے،
قرآن کو پکڑے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الماری میں رکھا اور بند کر کے چھوڑ دیا۔ قرآن کو پکڑے رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرتے رہنا۔ لیکن اگر پڑھ بھی نہیں رہے، عمل بھی نہیں کر رہے، بھلے آپ کی الماریاں بھری ہوئی پڑی ہیں قرآن پاک سے، آپ کی مسجدیں قرآن پاک سے کیا ہے، بھری پڑی ہیں، اور پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ قرآن کو پکڑنے والے نہیں ہیں، آپ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو، قرآن ہر وقت آپ کے لیے رہنمائی کر رہا ہو اور آپ قرآن کی رہنمائی میں چل رہے ہو، آپ کا ہر کام قرآن کی رہنمائی میں ہو رہا ہو، آپ ہر وقت قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں، یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ ورنہ وہی حالت ہوگی، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی اسی لیے بیان کیا گیا کہ انہوں نے جادو کی کتابیں لی اور جادو میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے زور پر حکومت کر رہے تھے، یہی جادو کے زور پر وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت یہی سمجھا کہ دنیا کی پہلی اور آخری قوت جو ہے وہ کیا ہے، جادو ہے، جس نے جادو میں کمال حاصل کر لیا وہ اقتدار بھی حاصل کر لے گا، وہ پوری دنیا کو مسخر بھی کر لے گا۔ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے یہی نظریہ اپنا لیا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ جادوگر ہیں، اور جادو میں چونکہ وہ انتہا اور کمال حاصل کر چکے ہیں، اس لیے اس کے زور پر انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، اس لیے ساری قوم اسی میں مبتلا ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جادو کے پیچھے پڑھ کر انہوں نے کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ آج ہماری حالت بھی وہی ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک چکے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مول صاحب یہ مسجد کے اندر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں اور اتنی تعداد میں ہے، ہم کیا کریں ان کا، ہم ان کا یعنی بڑی نیکی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خرید کر مسجد میں رکھ دیا، نیا قرآن لے اور مسجد میں رکھ دیا۔ اور بھئی قرآن لانا ہے تو اپنے پڑھنے کے لیے لائیں، خود اسے پڑھیں اور سمجھیں، مسجد میں قرآن صرف لا کر رکھ دینا یہ کون سا ثواب ہے، یہ کون سی نیکی ہے، یا اس کے اوپر کون سی نجات ہوگی۔ اور اگلی بات وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ فرمایا کہ اس آیت میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، ہر نبی کے لیے مجرم دشمن ہوتے آئے ہیں، آپ کے اگر دشمنی یہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں کے خلاف مدد کرنے والے ہیں، آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے 3 آیات ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اس میں کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیے جا رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، کفار کو اس پر بھی اعتراض تھا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک سورت، کبھی 2-4 آیتیں، سمجھ آ رہی ہے، کبھی ایک آدھ رکوع نازل ہو جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تورات انجیل زبور کی طرح ایک ہی دفعہ کتاب آ جاتی، ایک ہی دفعہ کتاب آ جاتی، اس پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ تو آگے مختلف جواب دیے گئے۔ پہلا جواب دیا فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے، آپ کے دل کی طاقت کے لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ بھئی قرآن اگر ایک دم نازل کر دیا جاتا، ایک دم نازل کر دیا جاتا تو پھر تسلی کے لیے جو آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی ایک دفعہ آ جاتی، وہ بھی ایک دفعہ، اور کفار کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سامنا کرنا پڑا دشمنی کا، عداوت کا، ان کے اعتراضات کا، تو ظاہر ہے ایک دفعہ تسلی کی آیات جو نازل ہو چکی ہیں وہ فوراً ذہن میں نہ آتی، فوراً ذہن میں، تو آپ ان کے اعتراضات اور دشمنی سے پریشان ہو کر ممکن ہے آپ دل ہار بیٹھتے، آپ کا دل کمزور پڑ جاتا۔ لیکن یہاں یوں نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ تسلی والی آیات بھی اور ساری آیات نازل کر دی گئی، بلکہ جب جب کفار نے پریشان کیا فوراً تسلی کی آیات کیا ہو گئی، نازل۔
جب کفار نے اعتراض کیا فوراً جوابی آیات کیا ہو گئی؟ نازل ہو گئی. تو اس طرح دل مضبوط رہا. دل کیا رہا؟ مضبوط رہا. بھئی پہلے ہی ان کے اعتراضات کے جوابات اکٹھے دے دیے جاتے، ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی آیات پہلے ہی نازل کر دی جاتی، تو پھر جب جس زمانے میں کافر اعتراض کرتے تو ممکن ہے وہ آیات ذہن میں نہ ہوتی، ممکن ہے وہ باتیں ذہن میں نہ ہوتی اور ان کا جواب نہ بن پڑتا. جیسا کہ آج ہم مسلمانوں پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو قرآن کی آیات اور اس کے جوابات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. جب ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے بھلے قرآن میں اس کا جواب ہو لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں اس لیے کہ قرآن پہلے پورا ہو چکا ہے. اب ہر آیت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی تھی اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے کہ جب کافر اعتراض کر رہے ہیں تبھی آیت نازل ہو رہی ہے، جب وہ دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تبھی تسلی کے لیے آیت کیا ہو رہی ہے؟ نازل ہو رہی ہے. تو اس طرح دل مضبوط ہوتا رہا، اس طرح دل کیا ہوتا رہا؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. دوسرا جواب دیا، فرمایا قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا تاکہ یاد کر سکیں، تاکہ اس کا یاد کرنا کیا ہو جائے. بھی ایک دم 30 پارے نازل ہوتے، 30 پارے سامنے رکھ دیے جائیں تو ایک دم سے کہا جائے کہ ان کو یاد کرنا ہے تو بہت مشکل کام ہے. لیکن تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہوتی رہی اور سب کو کیا ہوتی گئی؟ ازبر ہوتی گئی. ان آیات پر عمل بھی ہوتا گیا اور حفظ بھی ہوتی گئی، زبانی سب کو یاد بھی ہو گئی. تو قرآن کو یاد کرنا آسان ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ایک دم نازل نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. تیسرا جواب دیا گیا ہے، فرمایا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے بھی نازل کیا جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے لیے کوئی غلط اعتراض لے کر آئیں، غلط مثال لے کر آئیں تو ہم اس کا بہترین جواب پیش کر دیں، ہم اس کا بہترین جواب پیش کر دیں. بھئی کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے کے تناظر میں آیت فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ نازل. لیکن اگر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا ہر موقع پر جب اعتراض ہوتا اس کے مطابق جواب دینے کی بجائے پہلے دن ہی نازل کر دیا جاتا تو ممکن ہے جب اعتراض ہوتا اس وقت وہ جواب سامنے نہ ہوتا، پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا. اس لیے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے اعتراض ہو، آپ کے سامنے کوئی غلط بات پیش کریں مشرکین یا کفار، فوراً اس کے جواب میں کیا آنی چاہیے؟ آیت. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. آخری آیت میں پھر کفار کے انجام کی طرف دوبارہ لوٹایا گیا ہے. فرمایا کہ کفار تو وہ ہیں جو جہنم کی طرف چیروں کے بل لائے جائیں گے، چیروں کے بل گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لایا جائے گا. اولئک شر مکانا واضل سبیلا. کفار کی دو بڑی خصوصیتیں ہیں، ان کا قیامت والے دن ٹھکانہ بھی سب سے بدترین ہوگا اور سب سے بڑے گمراہ بھی وہ ہے، سب سے بڑے گمراہ بھی. بھئی کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کفر ہے. باقی جتنے بھی جرائم اور گناہ ہیں وہ سب سے نیچے ہیں. سود کھانا بھی جرم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ زنا کرنا بھی جرم ہے، جھوٹ بولنا بھی کیا ہے؟ جرم ہے. گالی دینا، کسی کا حق کھانا بھی کیا ہے؟ جرم ہے. یہ سارے کفر سے نیچے ہیں. فرمایا شر مکان واضل سبیلا، سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے. وآخر دعوانا